بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے 3 فرقے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تو آپ علیہ السلام کو ماننے والے 3 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک گروہ فرقہ یعقوبیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہوئے کہا، خود اللہ کچھ عرصہ ہمارے درمیان موجود رہے، پھر آسمان کی طرف چلے گئے۔ دوسرا گروہ فرقہ نستوریہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کا بیٹا کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرا گروہ توحید پرست فرقہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پہلے 2 کافر فرقے توحید پرست فرقہ پر غالب آ گئے اور انہوں نے اکثر توحید پرستوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد عقیدہ توحید مخفوض رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے ذریعے اصل حقیقت کو واضح فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار مسلمان ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کی تھی، اس لیے اب اسلام ہی قیامت تک باقی اور ہر دین پر غالب رہے گا۔ عیسائیوں میں عقیدہ تثلیث، 3 معبودوں کا عقیدہ رائج ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد عیسائی علماء سخت اختلافات کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ آپ خود اللہ تھے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، کچھ نے اللہ کا بیٹا کہا اور کچھ نے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول کہا۔ ان اختلافات کا فیصلہ کروانے کے لیے وہ رومی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے سب کی بات سن کر ان لوگوں کی بات کو زیادہ پسند کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے اور تثلیث عقیدہ کے قائد تھے۔ یہ فرقہ بعد میں مالکی فرقے کے نام سے مشہور ہوا، جسے آج کل رومن کیتھولک کہا جاتا ہے۔ توحید پرست فرقہ پر بادشاہ نے سختی کی، وہ جنگلوں اور وادیوں میں بکھر گئے اور زہرانہ زندگی اختیار کرنے لگے۔ اس طرح ان کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ جو افراد باقی بچے وہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام پیدائش پر بیت الالحم شہر آباد کیا، جو بیت المقدس سے 8 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، اور اس بادشاہ کی ماں ہیلانا نے اس آدمی کی قبر پر کنیزہ تمامہ گرجا گھر تعمیر کروائے، جسے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اپنے گرجا گھروں میں نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر رکھنا شروع کر دیں، جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ حضرت سلمہ نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ماریا نامی گرجا گھر کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ وہاں پر میں نے تصویریں رکھی ہوئی بھی دیکھی ہیں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان یہود و نصاری میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر کو سجدگاہ بنا لیتے اور ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر گرجا گھروں میں رکھ دیتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔